یہاں تک کہ ایک انگریز ہے، مسلمان نہیں ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر باربرا میٹکاف، اعلیٰ حضرت پر اس نے پی ایچ ڈی کیا ہے، امریکہ کی رہنے والی لیڈیز ہے۔ اس نے کتاب لکھی جس کا نام ہے اسلامک ریویلیئن برٹش انڈیا، اس کا صفحہ 302 ہے۔ اس کا مقالہ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہے، کتاب کسی کو نہ ملے تو گوگل سے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ حالت پہ پی ایچ ڈی کر رہی ہے، غیر مسلم پی ایچ ڈی کیا ہے اس نے، امریکہ کی ہے۔ اس کتاب میں وہ لکھتی ہیں کہ محبت رسول، میں اس کے انگلش کا ٹرانسلیشن جملہ بتا رہا ہوں، محبت رسول امام احمد رضا کی ایک خاص پہچان ہے، اور کہتی ہے کہ اگر عشق رسول کو مجسم کر دیا جائے، جسم کی شکل میں اگر عشق رسول کو ڈھال دیا جائے تو وہ احمد رضا بن جائے۔ عشق رسول کو اگر دیکھنا ہے تو احمد رضا کی شکل میں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ عشق رسول تھا، وہ محبت رسول تھی۔ حج کے لیے جب دوسری مرتبہ جاتے ہیں، یا رسول اللہ خواب میں تو بارہا دیدار کیا ہے، بیداری میں چاہتا ہوں دیدار، بیداری میں دیدار چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب تک بیداری میں دیدار نہ ہو میں نہیں سمجھوں گا کہ آپ نے اس غلام کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے۔ بیداری میں دیدار نہیں ہوتا ہے۔ روز روزے رسول پر جاتے ہیں، موجہ شریف پہ جا کے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، بلکتے ہیں، لیکن سرکار کی زیارت نہیں ہوتی۔ جب ایک حد تک کئی دن گزر گئے، ایک مایوسی ہو گئی کہ کہاں مجھ جیسے شخص کو رسول اللہ دیدار دے۔ احمد رضا کیا تو اپنے آپ کو بہت بڑا رسول کا غلام سمجھتا ہے، پارسا سمجھتا ہے؟ پھر شکایتی لہجے میں ایک نعت لکھتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، اے رضا تو کیا اپنے آپ کو رسول کا بہت بڑا غلام سمجھتا ہے؟ تیری حیثیت ہی کیا ہے رسول کے غلاموں میں؟ تیرا شماری کیا ہے رسول کے غلاموں میں؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ نہ وہ کتے ہیں اور نہ وہ شیدا ہے، کچھ لوگ شیدا کر کے پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کتے پڑھتے ہیں، نہ وہ کتے اور نہ وہ کیا ہے شیدا۔ صحیح لفظ کیا ہے؟ وہ کتے، کتنے کی تصغیر ہے، وہ کتنے لفظ بولتے ہیں، نہ بولتے کتنے آدمی ہے اس کو ہم تصغیر میں بولتے کتے ہے تیرے پاس یا کتے ہیں، تو وہ کتنے کی تصغیر ہے، کتے۔ حالات کہتے کتے ہزار، تیرے جیسے تو ہزاروں پھرتے، تیری بات کوئی کیوں پوچھے۔ جب یہ شعر کہا اور یہ شعر پڑھتے پڑھتے گنگناتے گنگناتے نیند لگ گئی، کسی نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، احمد رضا بیدار ہو جاؤ۔ آنکھیں کھولی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جلوہ آقا نظر آ رہا ہے، قدموں میں گر گئے، رونے لگے، احمد رضا لو تمہاری ضد کو ہم نے پورا کر دیا، تم وہ نہیں کہ جو ہمارے معمولی غلاموں میں ہو، تم ہمارے قیمتی غلاموں میں ہو، اور ایسے غلاموں میں ہو کہ تمہاری یہ خواہش بھی پوری کی جائیں گی کہ صبح وہ چلے کہ دن ہو بھلے، وہ پھول کھلے کہ باغ ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہاری۔ وہ خواہش بھی پوری ہوں گی کہ کاش محشر میں ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی خدمت میں جو قدسی ہے نا، قدسی وہ فرشتوں کو کہتے ہیں جو آقا کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے کہے ہاں رضا۔ بہت پڑھتے تھے دنیا میں، یہاں کیوں خاموش ہو، یہاں کیوں چپ ہو؟ ہاں ہاں رضا، ہاں رضا، پڑھو پڑھو، تو میں کہوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ بارگاہ رسول سے مقام ملا۔ آلت کے زمانے میں کتب تھے بریلی شریف کے، نام تھا دھوکہ شاہ۔ کیا نام تھا؟ دھوکہ شاہ۔ لوگوں نے نام دھوکہ شاہ رکھ دیا۔ کتب تھے، مجذوب تھے، مجذوبان کو لوگ کتب کہا کرتے تھے کہ بھائی بریلی شریف کے کتب ہے۔ دھوکہ شاہ اس لیے تھے کہ ہر بات الٹی کرتے تھے، بھوک لگ رہی تو کہتے تھے پیٹ بھرا ہوا ہے، تو لوگ سمجھ لیتے تھے یعنی ان کو بھوک لگ رہی ہے، اور ننگے اب برہنہ گھومتے تھے، کپڑے نہیں پہنتے تھے، لوگ لنگی لا کے دیتے، حضور پہن لیجئے، کپڑا پھاڑ لیتے، پھاڑ کے پھینک دیتے، کہتے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے رے۔ مختصر باتیں کیا کرتے تھے، لوگ کپڑوں کے جوڑے لاتے، یہ پھاڑتے، لوگوں نے پھر دینا ہی بند کر دیا، صاحب ان کو کپڑے لا کے دو، یہ پھاڑ دیتے، برہنہ گھومتے ہیں۔ بچے آتے کہتے حضور حضور امتحان ہے، بتائیے میں پاس ہوں گا کہ فیل ہوں گا؟ کہتے تو پاس ہوں گا، جس سے کہتے پاس ہوں گا وہ فیل ہو جاتا۔ کوئی بچے کو کہتے تو پاس ہوں گا، وہ فیل ہو گیا، جس کو کہتے تو فیل ہو جائے گا وہ پاس ہو جاتا۔ تو ان کا لوگوں نے نام رکھ دیا دھوکہ شاہ، دھوکہ دیتے ہیں یہ باتوں میں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت دھوکہ شاہ اچانک کھڑے ہوئے کہتے ابے کپڑے لاؤ رے، تو لوگوں نے کہا الٹی بات کرتے، کپڑے لاؤ مطلب کپڑے دینا نہیں میرے کو،
کسی نے کوئی کپڑا دیا نہیں. ابے کپڑے لاؤ کم وقتوں، کپڑے لاؤ، کپڑا لاؤ. کوئی لانے کو تیار نہیں بھائی، یہ تو پھاڑ دیتے. تو ایک رسی پہ کسی کی لنگی وغیرہ سوکھ رہی تھی، خود ہی دوڑتے ہوئے گئے، لنگی اٹھایا اور اوڑھ دیا. لوگ حیرت میں، بھائی یہ تو کپڑے دو تو پھاڑ دیتے ہیں، آج کیا بات ہے کہ شرمگاہ چھپا لی؟ تو کسی نے پوچھا حضور کیا بات ہے؟ تو وہ اپنی پوروی اردو میں کہتے ہیں کہ مولانا آ رہے بولے شریعت والے. تو دیکھتے ہیں کہ بگی ادھر آ رہی ہے اور بگی میں اعلیٰ حضرت تشریف فرما ہے. یعنی وقت کا مجذوب بھی مجدد کی تعظیم کر رہا ہے. جانتے ہیں کہ شریعت والوں کی کیسی عزت و تعظیم کی جاتی ہے. بگی قریب سے گزری، سلام کیا، اعلیٰ حضرت نے دیکھ کے مسکرایا. جیسی بگی آگے نکلی، لنگی نکال کے پھینکا، بولے اب ضرورت نہیں رہے، مولانا چلے گئے. تو ایک مرتبہ علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں کہ اعلیٰ کی خدمت میں اسی حالت میں پہنچ گئے، مجلس سجی ہوئی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک جملہ بڑبڑا رہے ہیں، حضور زمین پر رسول اللہ کی حکومت ہے مگر آسمانوں میں حکومت نہیں ہے. زمین پر تو رسول اللہ کی حکومت ہے لیکن آسمانوں میں حکومت نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو فرمایا کہ دھوکہ شاہ، آسمانوں میں بھی سرکار کی حکومت ہے، بلکہ عرش اعظم تک حضوری کی حکومت ہے. جائیے دیکھ آئیے، جائیے دیکھ آئیے. یہ چلے گئے صاحب. کچھ دیر بعد آئے اور پھر وجد کی کیفیت تاری، اور وجد کی کیفیت میں کہتے ہیں بے شک صحیح کہا حضرات، پہلے آسمان میں بھی سرکار کی حکومت، دوسرے آسمان میں بھی سرکار کی حکومت، ساتوں آسمان میں حضور کی حکومت، عرش اعظم پر بھی آقا کی حکومت. لوگوں نے کہا اب چلے گئے بڑبڑاتے، حضور یہ کیا بات تھی؟ پہلے کہہ رہے تھے زمین پہ حکومت ہے، آسمانوں میں حکومت نہیں، اب کہتے آسمانوں میں بھی حکومت ہے، عرش اعظم پر بھی حکومت، حضور بات کیا ہے؟ تعالیٰ فرماتے ہیں میاں آم کھائیے، گٹلیاں کیوں گنتے ہو؟ تو علماء کا اصرار بڑھ گیا، حضور آپ بتائیے راز کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت پھر جب اصرار ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اب اصرار ہے تو فقیر عرض کرتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے میں حضور کی بارگاہ سے مجھے وہ مقام دیا گیا ہے، وہ منصب دیا گیا ہے کہ دھوکہ شاہ وقت کے کتب ہے مگر ولایت کی پرواز اتنی نہیں تھی کہ یہ آسمانوں تک جائے، ان کی پرواز صرف زمین کی حد تک تھی. فقیر کی بارگاہ میں آئے اور کہہ رہے تھے کہ آسمانوں میں حکومت نہیں، تو فقیر کی بارگاہ سے قوت پرواز عطا کی گئی ہے، اس قوت سے اب آسمانوں کی سیر کر کے آ رہے ہیں اور دیکھ کر آ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت ولایت کے اس درجے پر ہے. میں نے کہا نا کہ وقت کا مجدد وہ ہوتا ہے کہ قطب، ابدال، اوتاد سب اس کے ماتحت ہوتے ہیں. ان کی قطبیت کی وہ پرواز نہیں تھی کہ عرش اعظم تک ہو آئے، آسمانوں میں آئے. تو یہ ولایت کی پرواز کہاں سے عطا ہو رہی ہے؟ بارگاہ اعلیٰ حضرت سے ملتی ہے. اور پھر جب وہ قوت دی جا رہی ہے تو اب چشمدید دیکھ کر آ رہے ہیں، اور جب دیکھ کر آ رہے تو گویا حالت کی زبان میں کہتے ہیں وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے یہ ہے مقا، وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں. یہ امام احمد رضا کی جو ہے حماقیریت، یہ بارگاہ رسالت میں آپ کی مقبولیت تھی. حالت کے ایک مرید تھے، نام تھا منشی لطافت حسین، مراد آباد کے رہنے والے تھے. مراد آباد میں ایک بڑا پکا غیر مقلد ان کا پڑوسی تھا، مولوی تھا، پکا غیر مقلد. وہ اعلیٰ حضرت کی برائی کرتا تھا ہمیشہ، اور یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں بکتا تھا. تو ایک دن یہ منشی لطافت صاحب سے الجھ گیا، تو انہوں نے کہا دیکھو آپ نے اعلیٰ حضرت کو اب تک دیکھا نہیں ہے، اس لیے تم اعلیٰ حضرت سے بزن اور گالیاں بکتے ہو. میرا مشورہ ہے کہ میرے ساتھ بریلی چلو، ایک بار اعلیٰ حضرت سے مل لو، ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی، کرایہ بھی میرے ذمہ، میں کرایہ دینے کے لیے تیار ہوں. وہ غیر مقلد مولوی کہتے ہیں کہ ارے جاؤ میاں، بہت دیکھے تمہارے احمد رضا جیسے. بہرحال پھر اس نے نعوذ باللہ پھر کچھ لان تان کیا، گالیاں بکی، وہاں سے چلا گیا. رات میں جب سوتا ہے تو خواب دکھتا ہے اس کو. خواب یہ دکھتا ہے کہ کشتی میں ایک کشتی ہے جو لوگوں کو اس کنارے سے اس کنارے لے جا رہی ہے، اور اسے بھی دوسرے کنارے جانا ہے. تو کشتی چلانے والے ملا سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی کشتی میں سوار کر لو. وہ کہتا نہیں میں تجھے سوار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو ناپاک آدمی ہے، اور یہ کشتی میں ناپاکوں کو بٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس میں صرف پاک لوگ بیٹھتے ہیں، پاک لوگوں کی اس کنارے سے اس کنارے لے جایا جاتا ہے، تو ناپاک ہے. یہ بہرحال بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد بڑے گھبرائے کہ بھائی یہ ایسا خواب کیوں دکھا مجھے. پھر اپنے آپ پہ سوچ رہے بھائی تو پکا معاہد ہوں، توحید کا ماننے والا ہوں، اہل حدیث ہوں، نام نہاد اہل حدیث، حدیثوں پہ چلتا ہوں، عمل کرتا ہوں، اور خواب میں مجھے ناپاک کہا جا رہا ہے. چلیے بھائی یہ خواب ایسی ہوگا، شیطان کی طرف سے خواب کو جھٹک دیا. چند روز کے بعد پھر ایک دوسرا خواب دکھتا ہے، اور خواب یہ دکھتا ہے کہ ایک شاندار محل ہے، بڑا خوبصورت محل ہے، لوگوں کا ازدحام اب بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ اس محل میں داخل ہو رہے ہیں. محل پر 2 پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں.
یہ قریب پہنچا، دیکھا تو محل کے اوپر لکھا ہوا ہے قصر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محل ہے۔ اس نے کہا بھائی کیا یہ رسول اللہ کا محل ہے؟ پہرے داروں نے کہا ہاں یہ رسول اللہ کا محل ہے، یہ پورا شہر جو تو دیکھ رہا ہے یہ سرکار کا شہر ہے، اور یہ شہر کا یہ محل ہے جس میں سرکار تشریف فرما ہے۔ کہا میں بھی رسول اللہ کا امتی ہوں، حضور کا غلام ہوں، مجھے بھی اندر جانے دو۔ کہا ٹھہرو، جب تک اجازت نہ مل جائے تب تک اس محل میں جانے کی اجازت نہیں ہے، رکو انتظار کرو، ہم حضور سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ پہرے دار میں سے ایک پہرے دار اندر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور فرماتے کہ پہلے پاک ہو جاؤ اور محل میں اندر آنے کے لیے چٹھی لے کر آؤ، جب تک چٹھی نہیں لاؤں گے، جب تک پاس سند نہیں لاؤں گے تب تک اس محل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو کہا کہ یہ پاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہا بد عقیدگی سے توبہ۔ اور کہا چٹھی کا کیا مطلب ہے؟ چٹھی ملیں گی کہا چٹھی سے مراد ہے بیعت، اور اس وقت تک یہ چٹھی نہیں ملیں گی جب تک مولانا احمد رضا سے معافی نہ مانگ لو، اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بریلی جاؤ، ان کی بارگاہ میں معافی مانگو اور ان سے مرید ہو جاؤ، انہی سے تم کو چٹھی ملیں گی۔ بہرحال یہ خواب سے بیدار ہوئے، رونا لگا غیر مقلد۔ واقعی دو خواب جھوٹے نہیں ہو سکتے، اعلیٰ حضرت کا مقام واقعی بہت بلند ہے۔ الہ آباد سے نکلتا ہے، بریلی شریف حاضر ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کی خدمت میں گئے، ابھی خواب بیان نہیں کیا، جا کے کہتے حضور میں آپ کو بڑی گالیاں بکتا تھا، بڑی توہین کرتا رہا، سرکار مجھے معاف کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں تو بہت لوگ گالیاں بکتے ہیں، فقیر کو اس سب کی کوئی پرواہ نہیں، فقیر تو چاہتا ہے کہ جتنے بد عقیدہ ہیں مجھے گالیاں بکے، جتنی دیر مجھے گالیاں بکتے ہیں کم از کم اتنی دیر تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ فقیر کی تو خواہش ہی ہے کہ گالیاں بکنے والے مجھے ہی لعن طعن کرے، مجھے گالیاں بکے۔ بہرحال وہ غیر مقلد مولوی صاحب معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اعلیٰ سے مرید ہوتے ہیں۔ جب مرید ہوئے اعلیٰ حضرت نے سجرہ بلوایا، سجرہ دیا، بے ساختہ فرماتے ہیں مولوی صاحب یہ لیجئے، یہ ہے وہ سجرہ جو جنت میں جانے کی چٹھی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں جناب وہ کشتی کے بارے میں نہیں جاننا چاہوں گے، وہ کشتی فقیر کی بیعت ہے، اب یہ بیعت سے آپ اس کنارے سے اس کنارے پہ پہنچ گئے اور یہ چٹھی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بس جیسی وہ غیر مقلد صاحب نے سنا قدموں میں گر گئے، رونے لگے کہ حضور آپ کو خواب کی کیسے خبر ہے؟ ارے بھائی وہاں چھپا کیا ہے؟ ولی کی نگاہ سے کیا چھپا ہوتا ہے؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور بارگاہ غوثیت میں آپ کی کیا مقبولیت تھی؟ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یہ عاجزی اعلیٰ حضرت کی انکساری ہے۔ یا غوث اعظم میرا درجہ وہ نہیں کہ میں آپ سے ڈائریکٹ آپ کی اپنی نسبت جوڑوں، میری آپ سے کیسے نسبت ہے؟ تجھ سے در، آپ کے گھر کا دروازہ، اس کو آپ سے نسبت ہے۔ در سے سگ، سگ یعنی کتا، فارسی میں کتے کو کہتے ہیں سگ۔ اس دروازے کے باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے آپ کا، کتا رکھوالی کرنے والا، اس کو آپ کے دروازے سے نسبت ہے۔ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس کتے سے مجھے نسبت ہے، میں آپ کے در کے کتے کا کتا ہوں۔ یہ عاجزی ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس غلامی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس غلامی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ کارپوریشن والے نکلتے ہیں نا، کتے بہت ہو جاتے ہیں محلے میں، پھر کمپلین ہوتی ہے بھائی کتے بہت ہو گئے ہیں، بچوں کو کاٹ رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، تو وہ نکلتے بوروں میں بھرتے، پہلے تو گولی سے مار دیتے تھے، اب آج کل مینکا گاندھی ایک ہمدرد آ گئی ہے تو مارا نہیں جا رہا ہے، بورے میں بھر کے پہ زہر دیتے، کیا کرتے اللہ جانے، اب وہ لیڈر ہی بتا پائیں گے، مجھے نہیں معلوم۔ پہلے تو گولیوں سے مار دیتے تھے بھائی، زہر دے دیا جاتا تھا کتوں کو۔ کتے محلے میں بہت زیادہ ہو گئے، اب کارپوریشن والے آئے تھیلے لے کے، جتنے لاوارث کتے ہیں سب کو قید کرو، سب کو پکڑو۔ تو جتنے لاوارث کتے ہیں سب کو پکڑا جا رہا تھا، تب ایک کتے پہ نظر پڑی، گلے میں پٹا تھا، تو کرپشن والے کہتے اس کتے کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کا کوئی مالک ہے۔ تو پٹا مالک کا پتہ دیتا ہے، جس کا مالک ہوتا ہے اس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے۔ تو حالت کہتے ہیں اے غوث اعظم میں آپ کا در کا کتا ہوں، کیا آپ کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں ہے؟ اس غلامی کے جو سگ، اس نشانی کے جو سگ ہے، اس نشانی کے جو سگ ہے، مارے نہیں جاتے، حشر تک رہے گلے میں پٹا تیرا۔ اور کہتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، جو بغداد کے کتے ہیں وہ میری قسمت کی قسم کھا رہے ہیں۔ کیا قسمت پائی ہے احمد رضا ہندوستان کے غوث اعظم کے سگ نے؟
اس کتے نے جو غوث اعظم کا کتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہہ رہے، ہمارے تو آقا ہے اعلیٰ حضرت، مگر کہتے اعلیٰ حضرت کہ بغداد کے جو کتے ہیں میری قسمت پہ رش کر رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں کہ کیا کتا ہے، ہم تو غوث پاک کے پاس ہے کہ غوث پاک کی حفاظت کر رہے ہیں، مگر اس کتے کا کیا کہنا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، کہ ہندوستان میں بھی پہرا دے رہا ہوں۔ کتے کا کام کیا ہوتا ہے کہ جیسی کوئی کتے کے آقا پر بھونکتا ہے، آقا کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو کتا اپنے آقا کی حفاظت میں سامنے پہلے آ جاتا ہے، تو کہتے ہیں میں وہ آپ کے در کا کتا ہوں جو ہندوستان میں آپ کے غداروں کو، آپ کی عزت پہ پہرا دے رہا ہوں اور آپ کے غداروں پہ بھونک رہا ہوں۔ تو یہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ادب تھا۔ جی جی ہاں استقبال کر لو۔ تو یہ، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ احترام غوث اعظم کا۔ محدث اعظم فرماتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم کی نیاز ہوتی تھی اعلیٰ حضرت کے ہاں، کچھ مٹھائی آتی، کبھی کبھی شیرنی آتی، جو بھی میسر آتا تبرک رکھا جاتا اور اس پہ فاتحہ ہوتی۔ محدث اعظم کہتے ایک مرتبہ 11 تاریخ کو فاتحہ تھی، غوث اعظم کی شان میں منقبت ہوتی، کچھ وعظ و نصیحت ہوتی، پھر اصال ثواب اور فاتحہ ہوتی۔ آپ اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، محدث صاحب فرماتے کہ اچانک بالکل اچانک ایسے تیزی کے ساتھ آپ تخت سے اچھل پڑے، قریب تھا کہ آپ تخت سے گر پڑتے، اتنی ہڑبڑاہٹ کے تحت سخت آئے اور لوگوں کو چیرتے ہوئے کونے میں جاتے ہیں۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنی اجلت کی وجہ کیا تھی، اتنی تیزی سے تخت سے کیوں اترے، کیا پریشانی ہے، کسی کیڑے نے کاٹ دیا ہے یا کوئی تکلیف ہے؟ مگر جب لوگوں نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے کہ آپ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور اپنی زبان سے تبرکات میں سے شیرنی میں سے ایک ٹکڑا گر گیا تو اس کو اپنی زبان سے اٹھا رہے تھے۔ محدث صاحب کہتے ہم نے کہا حضور آپ ہمیں حکم دیتے ہم اٹھا لیتے۔ فرمایا صاحبزادے یہ غوث اعظم کی نیاز کا حصہ ہے، یہ جز ہے، یہ تو میں اپنی زبان سے اٹھا رہا ہوں، اگر اس کو پلکوں سے بھی اٹھایا جائے تو غوث اعظم کی نیاز کے تبرک کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ احترام تھا آپ کا اعلیٰ حضرت کا۔ یہی وجہ ہے کہ یہی شیر حاجی شیر محمد میاں جن کی اصلاح کی تھی، مرید کر رہے تھے عورتوں کو، انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ غوث اعظم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ حاجی شیر محمد میاں عرض کرتے حضور اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے نائب کو دیکھنا ہو تو بریلی میں احمد رضا کو دیکھ لو، وہی میرے نائب ہیں۔ اور خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ الملفوظ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ والد صاحب گھوڑے پہ تشریف لائے اور مجھے ہاتھ پکڑا اور اچھال کر اپنے پیٹھ کے پیچھے گھوڑے پہ مجھے بٹھا دیا، اور پھر فرمایا کہ 11 درجے تک تو ہم نے پہنچا دیا، 12 درجے تک اللہ کے رسول پہنچا دیں گے، غوث اعظم پہنچا دیں گے، معاف کیجیے گا، 11 تک تو ہم نے پہنچا دیا اور 12ویں درجے تک غوث اعظم پہنچا دیں گے۔ تعبیر یہ فرمائی کہ 11 درجے سے مراد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبولیت ہے، کہ غوث اعظم کی غلامی تک تو والد نے پہنچا دیا، اب غوث اعظم فضل فرمائے تو رسول اللہ کی غلامی میں مجھے پہنچا دے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بزرگوں کا ادب کتنا تھا اعلیٰ حضرت کو۔ بمبئی میں ایک جگہ ہے باندرا، بہت سارے لوگ گئے ہوں گے بامبے میں، دیکھا ہوں گا، باندرا میں ایک مزار ہے صوفی سلطان نقشبندی کی، بالکل سمندر سے لگا ہوا علاقہ ہے، بمبئی وہاں سے اینڈ ہو جاتا ہے۔ تو صوفی سلطان محمد نقشبندی ایک مجذوب بزرگ تھے۔ اب دیکھیں ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ اعلیٰ حضرت حج سے لوٹے، علامہ برہان ملت برہان الحق صاحب جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے اور شاگرد بھی تھے، جبل پور کے رہنے والے برہان ملت، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، واپس آئے، بمبئی میں قیام تھا۔ حضور برہان ملت فرماتے کہ ایک دن اچانک فرماتے کہ صاحبزادے ایک بگی کا انتظام کیا جائے، ایک وقت کے ولی کامل سے ملاقات کرنے چلنا ہے۔ تو ہم نے کہا حضور بمبئی میں ایسے کون سے ولی ہے جن سے ملنا ہے؟ کہا کہ مولانا ابھی تک آپ ان سے ملے نہیں، اور فقیر بھی پہلی بار ملنے جا رہا ہے، ایک مجذوب بزرگ ہے، ان سے ملاقات کرنا ہے۔ بگی کا انتظام ہوا، کبھی اعلیٰ اس طرف گئے نہیں تھے۔ اچھا باندرا ابھی خود بمبئی کا اینڈنگ کا حصہ ہے، تو اس وقت تو بمبئی اتنا بڑا نہیں تھا، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ بالکل آبادی سے دور ویرانے میں ان کا قیام تھا، مطلب آبادی سے دور رہتے تھے وہ، لیکن وہاں لوگوں کا ہجوم رہتا تھا جو ان کو جانتے تھے کہ بھئی وقت کے بزرگ ہے۔ کسی سے بات نہیں کرتے تھے حضرت سلطان نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، مجذوب تھے، عجیب عجیب غریب قسم کے جملے کہتے تھے جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ بہرحال اعلیٰ حضرت برہان ملت کے ساتھ بگی میں سوار ہوتے ہیں، اور جب ان کی بارگاہ میں پہنچے، جیسی کچھ دور پہنچے تو وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے مجذوب تھے ہی نہیں، سالک ہو گئے وہ،
اور وہ بالکل ہوش حواس میں آ کے کہتے ہیں کہ بہت بڑے مولانا آ رہے ہیں، عزت سے بیٹھ جاؤ، ان کی تعظیم کرو۔ تو لوگوں نے حیران ہو گیا بھائی کون مولانا ہے، اور حضرت تو کبھی بات ہی نہیں کرتے، اب تو ایسی بات کر رہے کہ جیسے گویا کہ پورے ہوش و حواس میں ہو۔ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی بگی چلی آ رہی ہے، اعلیٰ حضرت اترتے ہیں، یہ دوڑے جا کے گلے لگایا، حضرت کو ملاقات کی، ہاتھ پکڑ کے لایا اور اپنے بازو بٹھا لیا۔ تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے کہ حضور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ فقیر کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ تو کہتے ہیں مولانا آپ کا، وہ بھی خاتمہ ایمان کا؟ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے قیامت تک کروڑوں لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آپ کا مقام فقیر خوب جانتا ہے۔ پھر کہا مولانا آپ نے بڑا کرم کیا، تشریف لائے۔ اب ان کی زبان سے ایک جملے نکلے، مولانا بتائیے کیا لیجئے گا؟ دودھ، چائے، کافی، شربت، سوڈا، کیا لیجئے گا؟ کتنی چیزوں کے نام لیے انہوں نے؟ مولانا کہیے کیا لیں گا؟ دودھ، چائے، کافی، شربت، سوڈا۔ تو اعلیٰ حضرت کا احترام دی کے کہتے حضور آپ اللہ کے ولی ہے، جتنی چیزیں آپ کی زبان سے نکلے سبھی حاضر کر دی جائے تاکہ کوئی بات جھوٹی نہ ہو جائے۔ وہ مسکرائے، کہا مولانا آپ کا یہ ادب پہ تو ہم فدا ہے۔ اشارہ کیا، خدام لائے، سوڈا بھی لایا گیا، شربت لایا گیا، کافی لائی گئی، چائے لائی گئی، دودھ لایا گیا۔ اب الگ الگ پیالوں میں رکھا، ایک بڑا جگ لایا، اعلیٰ حضرت نے ساری چیزوں کو ملا دیا۔ اب لوگ سوچ رہے بھائی یہ مل کر کیا بن گیا ہوں گا؟ آپ تصور کیجئے، دودھ بھی اس میں، چائے بھی اس میں، کافی بھی اس میں، شربت بھی اس میں۔ اب وہ سوڈا آتا تھا اس وقت، ابھی بھی ملتا ہے سوڈا، سوڈا بھی پیتے تھے اعلیٰ، شوق رکھتے تھے سوڈے کا، سوڈا بھی ملا دیا صاحب۔ اب وہ ایک عجیبی ٹائپ کا کچھ بن گیا وہ۔ اور اس کے بعد وہ جگ میں کیا، پھر کہتے کہ حضور ایک پیالہ نکالا اور وہ بزرگ کی طرف بڑھایا، تو بزرگ کہتے کہ مولانا پہلے آپ نوش فرمائیے۔ کہا نہیں حضور آپ اس کو تبرک بنا دیں۔ تو بہرحال بزرگ نے حالت کے کہنے پہ اس کو پیا، پھر حالت کو دے دیا، حالت نے پیا اور کہا بانٹیے جائے۔ تو علامہ حضرت برہان الحق فرماتے، برہان ملت رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہم حیران تھے بھائی اب یہ پئیں گے تو پتہ نہیں پینے میں کیسا لگے۔ کہتے جب پیالہ آیا، کہتے خدا کی قسم ایسا لذیذ مشروب ہم نے کبھی زندگی میں پیا ہی نہیں تھا۔ کچھ دیر پھر اعلیٰ حضرت بیٹھے اور وہاں سے نکلے تو بزرگ وصیت کرتے ہیں کہ اب میری وصیت ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرے عرس میں یہی تمام چیزیں ملا کر تبرک کے طور پر بانٹی جائے۔ اور آج بھی ان کے مزار پر وہی ان کے عرس کے پاک کے موقع پہ تبرک بٹتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اعلیٰ حضرت بزرگوں کو جانتے تھے اور بزرگ اعلیٰ حضرت کے منصب کو جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی کرامت پہ اگر ہم بات کریں، ابھی دیکھیے میں نے اعلیٰ حضرت کی سیرت کے حوالے سے چند گوشے آپ کو بتائے ہیں جس میں آپ کے بچپنے کے حالات آپ نے بھی سنے ہیں، تقوی، پرہیزگاری، شریعت کی پاسداری، اور آپ کے معمولات کیا تھے، بزرگان دین کا ادب، رسول اللہ سے محبت، یہ کتنے سارے گوشے اعلیٰ حضرت کے، اور میں ہر گوشے پہ تھوڑا مختصر بتا رہا ہوں، ورنہ ایک ایک گوشے پر ایک ایک تقریر بھی کی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک کرامات کا معاملہ اعلیٰ حضرت کی، تو بزرگان دین سے کرامت کا صدور یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کثیر الکرامات بزرگوں میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ عالم، بطور عالم ان کی حیثیت کو زیادہ بیان کرتے اور زیادہ اسی کی طرف زور دیتے ہیں، ورنہ دیکھا جائے تو اس دور میں بحیثیت صاحب کرامت اعلیٰ حضرت کا ثانی نظر نہیں آتا۔ اس پر اگر کرامت پر گفتگو کرو تو ایک نہیں بھی 2-3 بیان کی ضرورت پڑے گی۔ ایک تو اگر آپ کی شاعری پر اگر غور کریں نا آپ، تو میں کہتا ہوں کہ شاعری میں بھی اعلیٰ حضرت نے اپنی کرامتوں کا اظہار کیا ہے۔ میں بطور مثال صرف 2 شعر پیش کر رہا ہوں، ورنہ ہدائے بخشش پر اگر گفتگو کرے تو کئی نعتیں اور کئی اشعار ہیں جس پر میں بے شمار کرامتیں بیان کر سکتا ہوں۔ اب ایک کرامت دیکھیے اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت رسول اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اپنا مقام ولایت بتا رہے ہیں۔ اب عاشقان اعلیٰ حضرت ہوتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ہاں ثنا تو رسول اللہ کی ہو رہی ہے، مدح تو رسول اللہ کی ہو رہی ہے، مگر اس مدح میں اعلیٰ حضرت کا اپنا بھی مقام پوشیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ عرش تو سمجھتے ہیں، عرش کیا ہے؟ تمام 7 آسمان سے اوپر جو آخری حد ہے وہ عرش اعظم ہے، اور عرش اعظم کے پائے پہ فرشتے حالت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا درجہ، آپ کا مقام کیا ہے؟ کہ عرش اعظم کے جو فرشتے ہیں ان میں چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے۔ کس کی چھیڑ چھاڑ؟ آپ کے ذکر کی چھیڑ چھاڑ چل رہی ہے، آپ کا ذکر چھیڑا جا رہا ہے۔ اور فرش کہتے ہیں زمین کو،
اور فرش پہ زمین کے چپے چپے پہ میں نگاہ ڈالتا ہوں تو ایک عجیب طرفہ دھوم دھام ہے. جناتوں میں آپ کی چرچا ہو رہی ہے, اولیاء کی جماعت میں آپ کی چرچا ہو رہی ہے, ابدالوں کی جماعت میں آپ کی چرچا ہو رہی ہے, زمین کے انبیاء کرام آپ کا ذکر کر رہے ہیں. پوری زمین کا چپا چپا کائنات کی ایک ایک شے آپ کے ذکر میں ملوث ہے. فرش پہ تازہ, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت اپنی ولایت کو کیسے بتا رہے ہیں کہ میری ولایت کو بھی تو دیکھو. رسول کی تعریف تو ہو رہی ہے. ولایت کا درجہ یہ ہے کہ بیٹھا بریلی پہ ہوں مگر نگاہ عرش اعظم پہ ڈالتا ہوں تو فرشتوں کی چھیڑ چھاڑ کو بھی دیکھ لیتا ہوں. زمین کے چپے چپا پہ نگاہ ڈالتا ہوں تو مخلوق کی طرفہ دھوم دھام کو بھی دیکھتا ہوں. اور کانوں کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ کان جدھر لگائیے, میں جس طرف بھی اپنے کانوں کو متوجہ کرتا ہوں آپ ہی کے ذکر کا دھوم سنتا ہوں, آپ کی ہی داستانیں سنائی دیتی ہے. کان جدھر لگائیے یہ تیری ہی داستان ہے. تو شعر کے اندر بھی کرامت کا اظہار ہو رہا ہے. اور ایک شعر تو واقعی اتنی بڑی کرامات آپ حیران ہو جائیں گے. سائنس سے پڑھنے والے یہاں بچے بیٹھے ہوں گے, ان کو پتا ہے کہ انسان نے چاند پر سب سے پہلی مرتبہ قدم کب رکھا تھا؟ جانتا ہے پورے مجمع میں کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ سائنس کے اعتبار سے ابھی اس اختلاف میں ہم نہیں جا رہے ہیں کہ بھائی علماء میں سے بعض اس کو مانتے ہیں کہ چاند پہ جانا ممکن ہے, بعض علماء کہتے ہیں ممکن نہیں ہے. علماء کے اختلاف پر ابھی میں بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا کے اعتبار سے جب دنیا کہتی ہے کہ بھائی انسان چاند پہ گیا, ناسا نے سب سے پہلے چاند پر کچھ سائنسدانوں کو بھیجا. کس سن میں چاند پر گئے تھے آپ کو پتا ہے؟ 1965. تھوڑا قریب آ گئے, اور تھوڑا سا آ جاؤ بس. 60-65 قریب آ گئے, لیکن تھوڑا سا فگر گڑبڑا گیا. 69. جس بچے نے بولا نا اس کو انعام دینا چاہیے. یہ بہت گہرے والا مطالعے والا, یہ ایس ایچ او کا بچہ ہے. یہ ایس ایچ او کا بچہ ہے سنی حنفی آرگنائزیشن کا, اور انجینئر ہے. ہمارے آفاق بھائی کا بھائی ہے چھوٹا والا, یہ بھی انجینئر ہے. ہاں, دانش ہمارے جناب. تو اللہ کا فضل ہے کہ سنی حنفی میں جاہل نہیں, سب پڑھے لکھے نوجوان ہیں. یہ ایک فخر کی بات ہے ہمارے لیے. 1969 20 جولائی 1969 کو سب سے پہلے چاند پر انسان نے قدم رکھا. چاند کی مٹی دیکھی, چاند کا معائنہ کیا, ایک عرصے تک چاند پہ رہے, بڑے ریسرچ کی, اور جب واپس آئے تو آپ دیکھ لیجئے, گوگل پہ دیکھ لیجئے, داستانیں دیکھ لیجئے, کتابیں دیکھ لیجئے. تو سائنسداں کہتے ہیں کہ جب ہم چاند پر گئے تو ہم نے چاند پر ایک دور تک, جہاں تک نگاہ جاتی تھی, جہاں تک ہمارا ممکن تھا, ہم گئے دیکھے تو ہم نے دیکھا کہ چاند کے بیچوں بیچ میں ایک درار ہے. کیا ہے؟ درار ہے. اور جہاں تک دوربینوں سے دیکھنا ممکن تھا ہم دیکھتے رہے, لیکن وہ درار نہ ختم ہونے والی درار تھی. گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چاند 2 حصوں میں کبھی ٹوٹا تھا اور پھر دوبارہ جوڑ دیا گیا ہے. یہ سائنسدانوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ چاند میں درار ہے. اور کب کہا انہوں نے؟ 1969 میں. آلت کا وصال کب ہوا؟ 1921 میں. یعنی اعلیٰ حضرت کے 28 اکتوبر 1921 میں آلت کا وصال ہوا. اعلیٰ حضرت کے وصال کے 48 سال کے بعد سائنسداں چاند پر پہنچے. کتنے سال کے بعد؟ 48. 50 پکڑ لیجئے, یعنی نصف صدی, آدھی صدی گزرنے کے بعد انسان چاند پہ پہنچا. اور انسان کے چاند پر پہنچنے سے نصف صدی پہلے, آدھی صدی پہلے, اعلیٰ حضرت بریلی کی زمین پر کیا کہتے ہیں؟ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار. برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار, آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ. 50 سال پہلے امام بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کر چاند کی درار کو دیکھ رہا ہے. یہ ہے ہمارے مجدد کی نگاہ. کہتے ہیں رسول کی انگلی کیا تھی؟ چاند پہ جب آقا نے توڑا ہے تو یہ انگلی تھوڑی تھی, یہ برق تھی, بجلی تھی. یا انگشت سے, انگلی مبارک سے ایک بجلی نکلی. اور کتنے بار نکلی؟ صرف ایک بار. ایک بار چمکی, اور ایسی چمکی کہ آج تک جو چاند ٹکڑے ہوا, وہ جو درار ہے جلی ہوئی, سوختہ کہتے جلا ہوا, کالا نشان آج تک ہے. جاؤ دیکھ کر آ جاؤ. تو اعلیٰ حضرت چاند پر گئے نہیں ہیں, مگر 50 سال 48 سال پہلے, ایگزیکٹ تو 48 کا فگر ہے لیکن میں 2 ملا کر اس کو راؤنڈ فگر ہے 50 بول رہا ہوں. 50 سال پہلے ہمارا امام زمین پر بیٹھ کر چاند کی درار کو دیکھ رہا. میں کہتا ہوں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. خود ہی الملفوظ حالات کس میں لکھتے ہیں, وہ ولی ہی نہیں جو ناخن میں 18,000 عالم کو نہ دیکھ لے.
تو اعلیٰ حضرت تو عالموں کو بھی دیکھ رہے تھے، اور اختیار کیا تھا؟ حالت کے ایک مرید خاص تھے، ان کا نام تھا نواب امجد علی صاحب، بھیسوڑی شریف کر کے ایک علاقہ ہے، سلسلہ ابو العالیہ کے ایک بزرگ کا وہاں مزار ہے، غلام آصفیہ جس سلسلے میں خلافت لیے ہوئے ہے، غلام آصفیہ رحمۃ اللہ علیہ، بھیسوڑی شریف، وہاں کے رہنے والے تھے نواب امجد علی صاحب، شکار کے شوقین تھے، نواب تھے اور حالت کے مرید تھے صاحب۔ ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے نکلے، شیر کو نشانہ لگا رہے تھے، اتفاق سے شیر تو ہٹ گیا، پیچھے کوئی شخص تھا جھاڑیوں میں بیچارہ، کچھ غریب آدمی تھا، کچھ وہ کام میں مشغول تھا، گولی غلطی سے اس آدمی کو لگ گئی، آدمی ڈھیر ہو گیا۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، شرافت تھی ان میں، خود ہی جا کے پولیس میں اپنے آپ کو اریسٹ کروا دیا، بھائی دھوکے سے ہوا ہے، لیکن کیس چلا، انگریزوں کی عدالت، انہوں نے کہا نہیں نہیں صاحب کوئی دھوکا ووکا نہیں ہوا، جان بوجھ کے آپ نے مارا ہے، اور پھانسی کی سزا سنا دی گئی، سزائے موت سنا دی گئی۔ احباب پہنچے، کہا حضور نواب امجد علی صاحب کو پھانسی ہو گئی، پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ اعلیٰ حضرت بے ساختہ فرماتے ہم نے ان کو آزاد کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے ان کو آزاد کر دیا۔ احباب خوش ہو گئے، جا کے ان کو خبر دی، کہا کہ جناب مبارک ہو، پیر و مرشد نے فرما دیا کہ آزاد کر دیا۔ کہا بس میرے پیر کی زبان سے نکل گیا، خدا کی قسم ہو کے رہیں گا، مجھے پھانسی نہیں ہو سکتی۔ یقین دیکھو کتنا تھا ان کو۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ پھانسی کی ڈیٹ بھی ڈکلیئر ہو گئی، پھانسی کا وقت قریب آ گیا، اور یہاں تک کہ لوگ جاتے ملتے، گھر کے لوگ جاتے روتے، بھائی اب کل پھانسی ہو جائیں گی، ایک دن پہلے ملاقات کا وقت دیا گیا، سب رو رہے، کہتے ارے رونے کی ضرورت نہیں ہے، کل انشاءاللہ میں آ رہا ہوں، ساتھ میں کھانا کھاؤں گا۔ تو لوگ کہتے بھائی دیکھو موت کے خوف سے دیوانہ بھی ہو گیا، کل پھانسی ہونے والی ہے، کوئی اپیل بھی نہیں ہے، چلو اپیل کی ہوتی تو امید ہوئی کہ بھائی اپیل ہے تو کورٹ میں کیس چلے گا، دوبارہ ری اوپن کیس ہوگا، شاید پھانسی کی سزا ٹل جائے، تو دوبارہ تو اپیل بھی نہیں کی، اور کہتے کہ کل میں چھوڑ دیا جاؤں گا، دیوانے ہو گئے ہیں۔ والدہ ملنے پہنچی صاحب، تو والدہ سے کہتے امی روئیے مت، کل صبح بالکل اس وقت پر ناشتہ تیار رکھیے گا، اور میرے پسند کا ناشتہ بنائیے گا، انشاءاللہ ناشتہ آپ کے ساتھ کروں گا۔ کہتی ہے بیٹا اب کیا ناشتہ، اب تو کل پھانسی ہونے والی ہے۔ کہتی ہے امی جان پیر و مرشد نے فرما دیا ہے کہ مجھے پھانسی نہیں ہوگی، مجھے اپنے پیر کی بات پر یقین ہے، اور آپ جائیے حضور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں جائیے اور ان سے دعا کروائیے۔ وہ اللہ بریلی شریف آتی ہے۔ اب وہ پھانسی کا دن آ گیا صاحب، پھانسی کے تختے پہ لے جایا جا رہا ہے ان کو، وقت معلوم تھا۔ اس وقت والدہ پہنچتی ہے ضعیفہ، کہتی ہے حضور اب یہی وقت ہے کہ اس طرح میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی ہوں، اب کہوں تو بھی کیا کہوں، اور آپ بھی کرے تو کیا کرے، کہ اس وقت تو میرے بیٹے کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جا رہا ہوں۔ تعالیٰ مسکراتے، پان آپ نکال رہے، بنا رہے تھے، ایک پان نکالا، کہا بڑی بھی فکر مت کیجیے، لیجیے پان کھائیے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے، نواب امجد علی کو ہم نے آزاد کر دیا۔ بولے حضور آپ کہاں سے آزاد کر دیں گے، حضور پھانسی ہونے والی ہے۔ پھانسی کے تختے پہ لے جایا گیا، کالا کپڑا گلے میں ڈال دیا گیا، پھندا ڈالا گیا، بس اب گھڑی دیکھ رہے ہیں، گھڑی دیکھ کر بس جیلر کو اشارہ کرنا ہے، تختہ گرے گا، ڈنڈا ہٹے گا، تختہ ہٹے گا، یہ جناب لٹک جائیں گے۔ تبھی اچانک ایک شخص دوڑتے ہوئے آتا، کہتا رک جاؤ کوئی فرمان آیا ہے۔ کہا کیا فرمان ہے؟ کہا پتہ نہیں، بس کہا گیا ہے کہ پھانسی اگر ہو رہی ہو تو روک دو، فرمان دیکھو۔ جیلر نے جیسی کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا ملکہ وکٹوریہ کا بیٹا تھا جس کا نام تھا ایڈورڈ کی تاج پوشی کے اندر جتنے لوگ سزائے موت کی سزا سنائے گئے سب کو آزاد کیا جاتا ہے۔ پھانسی کے تختے سے واپس لا لیا گیا، اور یہ جناب جاتے اپنی والدہ کے، میں نے کہا تھا نا کہ اب پیر و مرشد نے کہہ دیا ہو کے رہیں گا، اللہ یہ ناشتہ کروائیے۔ تو یہ سزاؤں کو بدلنے پر بھی اختیار۔ حضور برہان ملت فرماتے ہیں میں بریلی شریف میں مقیم تھا، حالت سے پڑھ رہا تھا اس وقت، حالت کے گھر کے قریب ایک مریدہ تھی آپ کی ضعیف، ایک لوتا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، حالت کی خدمت میں آتی ہے وہ مریدہ آپ کی، کہتی ہے سرکار بیٹا بڑا علیل ہے، سخت بیمار ہے، حضور تعویذ عطا فرما دیجیے۔ حضرت فرماتے تعویذ کی ضرورت ہی نہیں ہے، انشاءاللہ صحت ہو جائیں گی۔ چلے گئی، بڑھیا دلاسا دیا، دوسرے دن آتی، کہتی حضور آج تو طبیعت اور بگڑ گئی ہے، حضور کچھ پانی ہی پڑھ کر دے دیجئے۔ فرماتے بڑی بھی پانی کی بھی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ صحت ہو جائیں گی، زندہ رہیں گے آپ کے صاحبزادے۔ دوسرے دن طبیعت اور بگڑ جاتی ہے، پھر ضعیف آتی ہے، کہتی حضور اب تو طبیعت اور علیل ہو گئی، حکیموں نے جواب دے دیا، حکیم تو کہہ رہے ہیں کہ اب علاج ممکن نہیں، سرکار کچھ تو دعا کیجئے، دعا ہی کر دیجئے، حضور تعویذ نہیں دیتے، پانی نہیں دیتے، کم از کم دعا کر دیجئے۔ تعالیٰ فرماتے بڑی بھی ہم نے دیکھ لیا، ابھی تو بہت جیئے گا تمہارا بیٹا، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ کہتی ہے عجیب پیر و مرشد ہے، نہ دعا کرتے ہیں نہ تعویذ دیتے ہیں،
نہ پانی پڑھ کے دیتے، پھر چلے گئی۔ تیسرے دن آتی ہے، کہتی حضور اب تو سانسیں اٹک رہی ہے۔ حکیموں کو بلایا گیا، حکیموں نے علاج سے عاجزی ظاہر کی، کہا کہ اب یہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اب سورہ یاسین پڑھیے تاکہ دم آسانی سے نکل جائے، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت پان بنا رہے، کہتے بڑی بھی آپ خاموں کا فکر کی لیجیے، پان کھائیے۔ کہتی ہے واہ جی پیر صاحب بڑی عجیب بات ہے، بیٹا مر رہا اور آپ کو پان کھانے کی سوچ رہی ہے۔ اور پھر جھنجلا کے اٹھتی اور کہتی جب پیری اپنا نہیں ہے تو پھر کسی سے کیا شکایت کی جائے۔ غصے میں اٹھ کے چلے گئی۔ کچھ دیر کے بعد رونے دھونے کی آوازیں آنی شروع ہوتی ہے۔ تو جب رونے کی آواز عالت کے گھر تک آئی تو برہان ملت کو بلایا، کہا برہان میاں ذرا دیکھیے رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے، کیا معاملہ ہے؟ بولے حضور دیکھ کر آتا ہوں۔ آتے کہتے حضور اس بڑھیا کا صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارا امامہ لاؤ، ہماری چھڑی لاؤ، ہم پرسے کے لیے چلیں گے۔ چھڑی لا دی گئی، امامہ سر پہ سجایا۔ اب پہنچی، وہاں رونا دھونا مچا ہوا تھا، اڑوسی پڑوسی آ گئے تھے، بھیڑ لگی ہوئی تھی، وہ مردہ پڑا ہے، وہ نوجوان مردہ کیفیت میں۔ بس جیسی اس نے پیر صاحب کو دیکھا، حالت کے پیروں کو پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہتی ہے حضور آپ تو کہتے تھے خوب جئیں گا، کافی زندہ رہیں گا، لیجئے وہ تو مر گیا۔ نہ آخر آپ نے پانی دیا، نہ تعویذ دیا، نہ دعا کی، کچھ نہیں کیا، آخر مر گیا۔ آپ تو کہتے تھے زندہ رہیں گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے اب جانے دیجئے، صبر کیجئے، ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے۔ اور بڑی بھی اس بات پہ غم کرتی ہو کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایک دن تیرے پیر کو بھی موت آنی ہے، میں بھی انتقال کروں گا۔ کہتی حضور میں نہیں جانتی، بس مجھے تو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایک اللہ کے ولی ہے اور ولی کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلتا۔ آپ نے کہا تھا زندہ رہیں گا اور یہ تو مر گیا، حضور آپ کی بات کیسے جھوٹے ہو گئی؟ یہ بار بار دہرا رہی ہے اور آپ بار بار تسلی دیتے ہیں، وہ بار بار دہراتی ہے، یہاں تک کہ حالت کو جلال آتا ہے اور وہ ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس کے پیر پہ مارتے اور فرماتے کیا بے غیرتوں کی طرح لیٹا ہوا ہے، تیری ماں مجھ سے شکایت کرتی ہے، قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے نام سے زندہ ہو جا۔ بچے ایسی فرمایا وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کہا لو بڑی بھی ہم نہ کہتے تھے خوب جئیں گا، جاؤ اب اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ تو اعلیٰ حضرت نے مردوں کو بھی جلایا ہے، لوگوں کی سزاؤں کو بھی معاف کروایا ہے۔ کرامتوں کا ایک بڑا طویل سلسلہ ہے، اس پر کافی راتیں چاہیے۔ سب سے بڑی اگر اعلیٰ حضرت کی فضیلت ہے، دو فضیلتوں پر میں اختتام کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پیر و مرشد نے، ہر مرید پیر پر ناز کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر پر کی بات کرتا ہے، میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں سے مرید ہوں، فلاں پیر ہمارے اس پائے کے، ہمارے پیر کا وہ لیول ہے، وہ مقام ہے۔ مگر اعلیٰ کا مقام کیا ہے کہ پیر و مرشد آپ پر ناز کرتے ہیں۔ شاہ آل رسول سے جب آپ مرید ہونے جاتے، آل رسول ہے، سید ہے، رسول اللہ کی نسل پاک سے، سید النسب سادات سے اعلیٰ حضرت مرید ہوتے ہیں۔ بیعت بھی کیا، خلافت بھی دیا، اور لوگوں نے اعتراض کیا حضور یہ 18 سال کے نوجوان آئے، نہ ریاضت کروائی گئی، نہ مجاہدے کروائے گئے، بیعت بھی کر لیا اور خلافت بھی دے دی۔ تو شاہ علیہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا کہ احمد رضا کے مقام کو تم کیا سمجھو؟ احمد رضا اس مقام پر فائز ہے، سارے مراتب احمد رضا کے پاس تھے، صرف نسبت کی ضرورت تھی، جو نسبت فقیر کی بارگاہ سے دے دی گئی۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ پوچھے اے شاہ علیہ رسول تو کیا لایا دنیا سے، میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ مقام کے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت پہ فخر فرما رہے اور کہہ رہے کہ میری زندگی بھر کی کل اثاثر کمائی ہے جو بارگاہ رب العزت میں اگر پیش کرنے کے لائق ہے تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان و مقام ہے۔ امام شافعی مسلک کے بہت بڑے امام گزرے، عارف باللہ حسین بن صالح المکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مقام ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت کے بازو ان کے لیے تک کرسی لگائی جاتی تھی۔ جب یہ شریف مکہ سے ملنے جاتے تھے، ترکی حکومت کا بادشاہ تھے شریف مکہ محمد علی پاشا، شریف مکہ کہا جاتا تھا، اتنا احترام کرتا تھا حضرت ابی صالح مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، حسین بن صالح المکی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اپنے تخت کے بازو ان کے لیے کرسی لگاتا تھا وہ۔ اور اعلیٰ حضرت کو اتنا چاہتے تھے کہ جب اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت کی انہوں نے کتابیں پڑھی تھی، اعلیٰ حضرت سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور عمر میں اعلیٰ حضرت سے ظاہراً عمر میں بڑے تھے۔ اعلیٰ حضرت جب پہلی بار حج کے لیے گئے تو عمر شریف 19 یا 20 سال کے قریب تھی، والد صاحب کے ساتھ گئے پہلی مرتبہ حج، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت، یہ بھی طواف کر رہے ہیں، اچانک دوران طواف آمنا سامنا ہو جاتا ہے، اور ابھی وہ جانتے نہیں تھے کہ یہی اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا، صرف اعلیٰ حضرت کی کچھ کتابیں پڑھی تھی اور اسی سے متاثر تھے۔ جیسی اعلیٰ حضرت کے چہرے پر نگاہ پڑی حضرت عارف باللہ حسین بن صالح المکی رحمۃ اللہ علیہ کی تو بے ساختہ کہتے واللہ انی لا جد نور اللہ فی ھذا الجبین، کہتے اللہ کی قسم میں اس شخص کی پیشانی سے اللہ کے نور کو جھلکتا ہوا پا رہا ہوں، اس شخص کی پیشانی سے نور الہی جھلکتا ہوا پا رہا ہوں۔
اور اس کے بعد پوچھا صاحبزادے کون ہو؟ تو آپ نے کہا احمد رضا ہندی رہنے والا احمد رضا۔ بچے ہی سنا اعلیٰ حضرت کے قدم چومنے کے لیے جھکے، تو اعلیٰ حضرت پیچھے ہٹے، کہا حضور آپ ضعیف العمر ہیں، آپ کون؟ کہا فقیر صالح کمال مکی۔ کہا حضور مکہ کے اتنے بڑے جید عالم؟ کہا احمد رضا علم کے مقابلے میں تم ہمارے بزرگ ہو، ہم عمر میں تم سے بڑے، واللہ علم کے معاملے میں آپ ہمارے بزرگ ہو، کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ پھر اعلیٰ حضرت کو بہت اصرار کر کے اپنے گھر پر لے کر آتے ہیں۔ تو مکہ کے بھی بڑے بڑے عالموں نے آپ کی عزت و احترام کیا، یہاں تک کہ شیخ محمد مختار بن عطارد الجاوی المکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مکہ کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں جو جملے کہیں اس کے بارے میں میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ جتنی تعریف اعلیٰ حضرت کی آج تک لوگوں نے کی اور جتنی قیامت تک اعلیٰ حضرت کی تعریفیں لوگ کریں گے، ساری تعریفوں کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور حضرت محمد مختار الجاوی کی، مختار بن عطارد الجاوی مکی کی تعریف جو اعلیٰ حضرت کے بارے میں انہوں نے کی، ایک پلے میں رکھ دیا جائے، تمام تعریفوں پہ ان کی تعریف کا پلہ بھاری ہے۔ اور وہ تعریف کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے جب ملاقات ہوئی، کتابیں پڑھی اعلیٰ حضرت کی، اعلیٰ حضرت کی کچھ صحبتوں میں بیٹھے، اعلیٰ حضرت کے علم کو دیکھا، اعلیٰ حضرت کے فیضان کو دیکھا، تو کہتے فَقَنَّهُ مِن مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، احمد رضا کی ذات وہ ہے کہ رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام احمد رضا، رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جس کا کوئی جواب لا نہ سکے۔ اعلیٰ حضرت کو رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ قرار دیا۔ یہ وہ تعریف کے موتی اور الفاظ ہے کہ ساری تعریفیں اس کے سامنے ہلکی اور پھیکی ہے۔ اور تعریف کرتے ایک جگہ کہتے ہیں وَإِنِّي سَيَّدِي مولانا احمد رضا خان من سلطان العلماء المحققین فی هذه الزمان، کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے سردار، ہمارے آقا مولانا احمد رضا خان اس زمانے کے محققین کے بادشاہ ہے، سلطان ہے۔ محققین کے کون ہیں؟ بادشاہ سلطان ہے۔ وَإِنَّ كَلَامَهُ كُلِّ حَقٌّ صَرَاحٌ، کہتے ہیں کہ ان کی تمام باتیں سچی ہے، یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشید ہے، شاہ رسول کے صاحبزادے ہیں، جب کوئی مسئلہ ان کو پیشیدہ آ جاتا، خود عالم دین تھے، ایک زمانے میں اعلیٰ حضرت کے استاد رہے، علم چفر اعلیٰ حضرت کو پڑھایا، مگر اعلیٰ حضرت کا علم و عرفان میں وہ مقام بڑھ گیا، وہ حاصل کیا اللہ کے رسول سے بارگاہ سے کہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے، اور جب کوئی سوال کرتے حیات اعلیٰ حضرت میں ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری فرماتے ہیں جلد 2 صفحہ 557 پر، یہ سوال کرتے حضور یہ مسئلہ پیش آیا، اور کیا کہتے ہیں کہ مسئلے کا صرف حکم لکھ دیجئے، دلیل کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ آپ کا لکھ دینا ہی حجت و دلیل ہے، اس کی حاجت ہی نہیں کہ یہ مسئلہ کس کتاب میں ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اس کے بارے میں کیا حدیث ہے، کیا اماموں کے اقوال ہے، اس کی ہمیں حاجت نہیں، بس آپ اتنا ہی لکھ دیے کہ یہ چیز جائز ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، اتنا ہی لکھ دیے، یہی فقیر کے لیے کافی ہے، آپ کا قول ہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اور اکثر آپ فرماتے رہے کہ جس مسئلے میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا اور علامہ عبد القادر بدایونی کا اتفاق ہو جائے وہ مسئلہ محقق ہے، محقق یعنی اب اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تحقیق شدہ، یہ دونوں جس مسئلے پہ اتفاق کر لے، حضرت مولانا عبد القادر بدایونی اعلیٰ حضرت ان کی بھی بڑی تعریف کی ہے، یہ اور اعلیٰ حضرت جب ایک مسئلے پہ متفق ہو جائے تو دنیا ایک طرف اور ان کا قول ایک طرف، یہی حجت ہے۔ اور یہی ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، ایک بار نہیں بارہا اپنی مجلس میں فرماتے تھے کہ لوگوں فی زمانہ دینداری کی علامت یہ ہے کہ جو اعلیٰ حضرت سے محبت رکھے اسے دیندار جانو۔ دینداری کی علامت کیا ہے؟ جو اعلیٰ حضرت سے محبت رکھے اس کو دیندار جانو، اور جسے دیکھو کہ اسے اعلیٰ حضرت سے بغض ہے تو اسے بد مذہب سمجھو۔ تو یہ آج جو مسلک اعلیٰ حضرت ہم بولتے ہیں یہ ہماری اپنی ایجاد نہیں ہے، ہماری اپنی سوچ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے قول ہے، یہ بزرگوں ان کے فرامین ہیں۔ خود مکہ کے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، اور انہوں نے باضابطہ اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہندوستان سے کوئی عالم آتا ہے اور اپنے آپ کو سنی بتاتا ہے، مگر ہمیں اس کی باتوں کو سن کر کچھ شک و شبہ ہوتا ہے کہ بھائی وہابی تو نہیں ہے، بدعقیدہ تو نہیں ہے، غیر مقلد تو نہیں ہے، قادیانی تو نہیں ہے،
नेचरी तो नहीं है, चकड़ालवी तो नहीं है, सुन्नी है या सिर्फ नाम का सुन्नी है। तो कहते हमने ये निशानी और पहचान बनाई सुन्नियों की कि हम मौलाना अहमद रजा का जिक्र करते हैं उसके सामने और देखते हैं कि आला हजरत का जिक्र सुनकर उसके चेहरे पर खुशी के असरात जाहिर हुए, हम समझ लेते सुन्नी सही अकीदा है, और चेहरे पर अगर नागवारी के असरात आए हम समझ लेते कि बद अकीदा है। तो आला हजरत का जिक्र, आला का नाम इस ज़माने में सुन्नियत की पहचान है, सिंबल है। उसी को एक जुमले में हम एक जुमले में मुख्तसर करके या मुकफ़्फ़ब जो है पूरे अक़ायद का मुकफ़्फ़ब एक जुमले में समेट के कहते हैं मसलक के आला हजरत। इसलिए आज ये पहचाने कि भाई आप शाफ़ई हो, मालिकी हो, हम्बली हो, हनफी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी पीर से मुरीद हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, कोई भी सिलसिले से आप वाबस्ता हो, लेकिन जहाँ तक अकायद की बात है तो अकीदा अहले सुन्नत का वही है जिसको आज इस ज़माने में मसलक आला से ताबीर किया जाता है। तो जिसको देखो कि मसलक आलत पर पाबंद है हमारा अपना सुन्नी है, और जो कहे कि ये मसलक कहाँ से ले आए आप, तो समझ लो कि अभी मसलक नहीं मान रहा, तो ये अकीदे से फिर इस्लाम के और अहले सुन्नत के वाकिफ़ नहीं, तो इसकी सुन्नियत भी मशकूक है। हमारे नज़दीक इसकी सुन्नियत भी मुसल्लम नहीं है, इसलिए कि बुजुर्गों का इजमा है और इत्तेफाक है कि इस ज़माने में मसलक आला हज़रत अहले सुन्नत की आइडेंटिटी, निशानी और पहचान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए और जो कुछ भी बयान हुआ उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहरहाल आइए इस्तकबाल कर ले, उसके बाद फिर बस 10-15 मिनट में लूँगा और उसके बाद फिर सलातो सलाम पे जलसे का इख्तिताम होगा। हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे प्यारे खान साहब हमारे जलसे में तशरीफ़ लाए। उनसे गुजारिश है कि हमारे हज़रत अल्लामा फारूक खान सर रिजवी साहब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। अब्दुल माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सरकार ताजुल औलिया अब्दुल मन्नान भाई से गुजारिश है कि हमारे प्यारे खान साहब का इस्तकबाल तशरीफ़ लाए। जी बहुत शुक्रिया।